ساتھ جو ربط ہے، جو ریلیشن ہے، جو رشتہ ہے، وہ انتہائی مضبوط ہو جاتا ہے. Expressing appreciation, admiration, pleasure, and gratitude whenever you think it is due, and you would realize that it will strengthen your relationship with people around you. اور جب آپ ایسا کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ یہ ریئلائز کر دیتے ہیں کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے. آپ ان کو داد دیتے ہیں یا اچھا کام کر رہے ہیں یا آپ ان کو اپریشیٹ کر دیتے ہیں، تو اس سے وہ ریلیشن، وہ رشتہ، وہ مضبوط ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹ از ریئلی دا human need as well. We need to appreciate and grateful for small comforts. اگر کوئی آ, ہمارے ساتھ اچھائی کرے، چاہے وہ انتہائی چھوٹی کیوں نہ ہو، یا ہمیں آ, آرام پہنچائے، یا جس کی وجہ سے ہمیں سکون ملے، تو وی مسٹ بی وی مسٹ اپریشیٹ دیم. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپریشیٹ کریں. دیٹ وی ہیو ان لائف اباؤٹ ورک ویل ڈن ٹو بی گریٹفل فار فوڈ ویل کوکڈ. اب ایسا ہے کہ اگر گھر پہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان سے انسان کی زندگی بہت اچھی بنتی ہے. اگر گھر پہ مائیں، بہنیں یہ ہوتی ہے نا، اسپیشلی ماں ہوتی ہے، اگر وہ کچھ پکا لے تو ایسا ہے، یا بہنیں وہ کوئی چیز پکا لے یا کوئی چیز کی تیاری وہ کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپریشیٹ کریں. کبھی کبھار ان سے غلطی بھی ہوتی ہے، لیکن اسٹل وی ول اپریشیٹ دیم. تو ان باتوں سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور وہ بالکل یعنی نیکسٹ جو کام ہے، گھر میں تو ایسا ہے کہ کام کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. ایک کام ختم ہوتی ہے، دوسرا کام وہ شروع ہو جاتا ہے. تو وہ دوسرا کام بہت یعنی دل سے کرتے ہیں. ہاں، یہاں ایسا ہے کہ اگر ایک چھوٹا بچہ ہے، چاہے وہ 5-6 سال کا کیوں نہ ہو، آ، اور ہم ان کو پیسے دے دیتے ہیں کہ ایک بال پوائنٹ وہ خرید لے شاپ سے، بک سٹال سے، اور وہ ہمارے لیے لائے. ہم ان کو بھی اپریشیٹ کرے. اگر وہ بچہ ہے پھر بھی وہ ان باتوں سے وہ خوش ہوتا ہے. یا ہم ان کو یعنی آ، ان کی خوشی کے لیے اور پیسے دے دے یا اسی طرح کرے. تو ان باتوں سے لوگوں کی جو زندگی ہے وہ انتہائی آسان بنتی ہے، اور انتہائی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیکس فیل کرتے ہیں. اپریسیشن اینڈ گریٹیوڈ میک اے ریلیشن شپ اسٹرانگر. سو ریمبر ہیلدی ریلیشن اینڈ میوچول اپریسیشن. جب وہ ایک دوسرے کا جو ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ انتہائی اٹیچڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اینڈ دس یونٹ یو ویل بی لرننگ ہاؤ ٹو ایکسپریس اپریسیشن. اس یونٹ میں آپ پڑھیں گے نہیں. اگر 10 کام ایک بندہ جو ہے وہ پرفیکٹ کرے، اور ایک کام وہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ غلط کرے یا وہ پورا نہ کرے، تو ان کو اگنور ہونا چاہیے کہ 10 کام ٹھیک ہوئے، اگر ایک غلط ہوا تو کوئی بات نہیں. ہاں، اگر کوئی غلطی ہے اس میں، تو ان کو یعنی اگر ایک مشورہ سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، تو ان کو سجیسچن دے دے کہ ایسا نہ کرے، ایسا کرے، تو بالکل اچھی بات ہے. یہ تو بہت آپ انتہائی بڑا کام کرتی ہے، اور پھر بھی آپ کو اپریسیشن نہیں ملتی، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. چلو آپ خود کو اپریشیٹ کر لیں نا. آپ خود سے تو سیٹسفائیڈ ہے، تو آپ خود کو یعنی بولے چپکے چپکے سے کہ یو آر ڈوئنگ گریٹ ورک، اینڈ تھینک یو ٹو مائن. خود کو تھینک یو بھی بولے. اور پھر ایسا کرے نا کہ کلیپنگ بھی کرے خود کے لیے، تالیاں بھی بجا لے، اور اسی طرح اور ایسا محسوس کرے کہ یہ پوری دنیا آپ کی سائڈ پہ ہے، اور پوری دنیا آپ کو داد دے رہی ہے. تو ڈو لائک اٹ. یس. ویسے تو ہاں، آپ کچھ بھی نہیں کرتی اور آپ کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. میں آپ سے ایک چھوٹا سا کوشچن پوچھ رہا ہوں. آپ خود کو سوری،
آپ خود کو اپریشیٹ کر سکتی ہے؟ آپ کام نہیں کرتی، آپ خود کو اپریشیٹ کر سکتی ہے؟ یار عجیب بات ہے. اوکے، دیٹس گریٹ. دیٹس گریٹ. ڈو expressing appreciation, pleasure, admiration and gratitude اور positive interaction. یہ جو ہے یہ positive interaction کی نشانی ہے کہ جب آپ کسی کو اپریشیٹ کرے یا کسی کو خوشی دے دے یا کسی کی تعریف کرے یا کسی کی بہت زیادہ عزت کرے تو یہ پازیٹیو سائنس ہے، انٹریکشن ہے. دیٹ آر دا ہارٹ آف گڈ ریلیشن شپ. اور یہ یعنی جن کی جو دل اچھے ہوتے ہیں یہ ان بٹوین پیرنٹس، پیرنٹس بھی ایسے کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو داد دیتے ہیں. کپلز جو ہسبینڈ اور بیوی ہے وہ بھی کر لیتے ہیں. اور زیادہ تر تو ان دونوں کا ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ بعض لوگ وہ تو ادھر ادھر جاتے ہیں پھر بھی دوسروں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، لیکن یہ دونوں تو آپس میں ملے ہوتے ہیں نا، جڑے ہوتے ہیں. تو دیٹس وائی دے مسٹ بی کیئرفل. دین ویئر ایز ہاں سیبلنگ جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ تو بالکل اتنے کلوز ہونے چاہیے کہ اگر ایک بندہ بات کر لے تو وہ ایسا سمجھے کہ بہن بات کر لے، بھائی بات کر لے تو وہ ایسا سمجھے کہ یہ بات میری بات ہے. اگر وہ بات کر لے تو ان کے بہن بھائی سمجھے کہ یہ ان کی بات ہے. اسی طرح اور ایسا نہ ہو کہ بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ لے اور پھر وہ ہاتھ کو رگڑ لینا کہ کب نزدیک آئے گا یا آئے گی کہ ہم ان کو ایک دو تھپڑ ماریں گے نا. ایسا نہ کرے کم از کم. دیکھتے ہی ان کے دل میں ارادہ ہوتا ہے نا کہ بس اللہ کرے کہ آپ نزدیک آ جائے نا پھر آپ دیکھیں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کم از کم ایسے ہونا چاہیے کہ جب آپ 10 منٹس کے لیے بھی ایک دوسرے سے دور ہو جائے اور آپ یہ دل میں خواہش رکھے کہ کب ہم ایک دوسرے کو دوبارہ ملیں گے. ریسرچ ہیز proved that children who are more intelligent. ابھی یہ بات یاد رکھ لے، اس کو ذرا اپلائی کرے گھروں میں. جو آپ کے چھوٹے ہیں، بہن بھائی ہے یا آپ کے بچے ہیں جو بھی ہے، ایسا کریں. ریسرچ ہیز proved، ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے that children who are most intelligent، جو بچے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، سیلف کانفیڈنٹ یا ان میں سیلف کانفیڈنٹ وہ زیادہ ہوتی ہے. اینڈ فلیکسیبل اور وہ جو فلیکسیبل ہوتے ہیں یا جو وہ کام جلدی جلدی کرتے ہیں یا انڈرسٹینڈنگ اس میں زیادہ ہوتی ہے، وہ کیا ہے، ہیڈ ایکسپیرینس مور اپریسیشن. تو وہ ایسا ہے کہ گھر پہ ان کی تعریف کی جاتی ہے اینڈ انکریجمنٹ، اور ان کو ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. آف کورس ایسا کرے نہیں، جوس پی لیا کرے تاکہ آپ انرجیٹک ہو جائے. یار سوچ تو اگر میں ایک مختصر الفاظوں میں کہہ دوں نا آپ کو، سوچ جو ہے یہ مالدار ہونی چاہیے. غریب سوچ نہ رکھے کہ میں پانی پی لوں گا یہ میں ادھر ادھر نہیں. آپ ایسا کریں کہ میں کولڈ ڈرنکس، میں جوس میں پی لوں گا. اب آپ ایسا کریں کہ میں ناشتہ کروں تو یہ سوچ لے مالدار سوچ رکھے. مالدار سوچ ایسے سینس میں کہ میں ناشتہ کروں گا سوئٹزرلینڈ میں، پھر میں ڈنر کروں گا بحرین میں، پھر میں جاؤں گا امریکہ ڈنر کے لیے. تو اس سے بڑی بڑی سوچ رکھے جائے. پلیز واٹر پلیز. ہاں یس، لندن سے. او گڈ. Appreciation generates self-esteem in both children and adults, and it is never too late to begin appreciating and expressing gratitude. اور جو دوسروں کی تعریف کرتے ہیں تو ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے ان کے ساتھ اسپیس ہوتا ہے، یا ان کی جو ذہانت ہے، فصاحت ہے، وہ انتہائی میچیور ہے. اور جن کو یعنی جن کی تعریف کی جاتی ہے
تو وہ خود بھی یعنی آ, ایسا محسوس کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے انتہائی فیورٹ بندہ ہے، یا وہ انتہائی معزز ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو یہ کر لینا، یہ تو ساتھ ساتھ کر لے، وہ بھی تو بڑی ڈگریاں ہے ماشاءاللہ، بچے جس کے ہوتے ہیں تو وہ تو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ ہاں، تو یہ کون سی بری بات ہے؟ آپ بھی تو ماشاءاللہ اپنے پیرنٹس کے بچے ہیں نا، تو وہ کتنا فخر محسوس کرتے ہیں آپ کے اوپر، تو ہر بات جو ہے وہ پازیٹیو لے لے، کل آپ بھی ایسا فخر محسوس کریں گے۔ اگر آپ کوئی کام کرے، آپ کو کوئی اپریشیٹ کرے تو اچھی بات ہے، اگر آپ کو اپریشیٹ نہ کرے تو آپ ان سے بھی اچھا کرے، آپ ان کو مجبور کرے کہ وہ آپ کو اپریشیٹ کرے، پھر بھی آپ کو اپریشیٹ نہ کرے تو آپ ان سے اچھا کام کرے، اگر پھر بھی اپریشیٹ نہیں تو ان سے بہت زیادہ اچھا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کا تعریف نہ کرے اور آپ نگیٹو کام کرے، اور تعریف کے بجائے آپ کو ڈانٹ پڑے، ایسا نہ ہو جائے، تو اسی وجہ سے اچھا کام کرے، اس سے بہت اچھا۔ ہاں، notice how speaker express their appreciation in the dialogue, and you will get it in the form like, you have made me so happy, it's my pleasure, thank you, I will appreciate your help. بس بس آپ بس کرے، آپ نے جتنا کام کیا ہوا ہے نا یہ کافی ہے، بس آپ اتنا بھی نہ کرے، خود کو مشکل میں نہ ڈالیں، بس اب ہو گیا، آپ ویسے ہرون ہے تو آپ سب کچھ کریں گی۔ چلو، expression of appreciation, use expression like this. Very good, excellent, superb. چلو اب یہ اس پہ get your WhatsApp number، تو یہ کون سی مشکل بات ہے؟ اسٹوڈنٹ نمبر شیئر کرے ان کے ساتھ، یہ لے 0344961547 0344961547. Indirect or reported speech. Indirect speech is also referred to as reported speech. Welcome. It refers to a sentence reporting what someone has said many times. In English, we want to tell someone what someone has said. For example, that is we are talking about the direct and indirect. The teacher said there will be a test tomorrow. Now it is an direct speech. This is an example of direct or quoted speech. You must also notice that this statement is given an inverted comma. Direct speech जो है वो inverted comma में होता है. But when we want to tell someone or report to someone what the teacher has said, अगर एक बंदा दूसरे को وہ بتا دے کہ دوسرے بندے نے یہ کہا ہوا ہے، then the same sentence will be reported or indirect، تو وہی sentence وہ indirect بن جائے گا. And the teacher told us that there would be a test tomorrow.
اب میں نے اتنا جو کچھ کہا نا، اب آپ کو اس پہ شک ہے کہ آپ مزید کنفرم کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اس کے بارے میں میرے پاس کمنٹس نہیں ہے. This section will show you how to change direct sentences into indirect. ابھی ایسا ہے کہ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں اور ہم ریڈ کر لیتے ہیں کہ کس طرح ڈائریکٹ کو انڈائریکٹ میں تبدیل کیے جاتے کر سکتے ہیں ہم سینٹینسز کو. When changing from direct to indirect or reported speech, several changes occur. اس میں several changes ہوتی ہے. Some here are some basic rules which will help you learn and use the indirect or reported speech. Quotation mark and the comma are removed. پہلے تو quotation mark اور comma removed کیے جاتے ہیں، وہ ختم کیے جاتے ہیں. The word that is usually included اور that کا استعمال وہ کیا جاتا ہے after the verb say, ask and told etc. Then the subject pronoun is change. جو subject pronoun میں ہوتا ہے وہ change ہوتا ہے. The tense of the verb is also change اور اس کے ساتھ ساتھ verb بھی change ہوتا ہے. Example, Rosie said. روزی نے کہا I'm happy. یہ ڈائریکٹ سینٹینس ہے. When we make it indirect, then it would be Rosie said that she was happy. ابھی آپ دیکھ لیں کہ روزی سیڈ وہ تو سیم لگ گیا. ابھی ہم نے کاما کو ہٹا کے دیٹ کا استعمال کیا. ٹھیک ہے، ابھی دیٹ کے بعد اوپر جو ہے وہ آئی لگا ہوا ہے، کاما کے بعد آئی لگا ہوا ہے. تو آئی کو میں نے وہ ہم نے روزی کے مطابق وہ چینج کیا. روزی از فیمیل، دیٹس وائی وی چینج آئی اینڈ ٹو شی واز ہیپی، اور ایم کو ہم نے واز میں چینج کر لیا. پریزنٹ کنٹینیوس چینج انٹو پاسٹ کنٹینیوس. پریزنٹ جو ہے وہ پاسٹ کنٹینیوس میں چینج ہوتا ہے. لائک شیما سیڈ طلحہ از اسٹڈینگ. ناؤ شیما سیڈ، ابھی ہم نے دوبارہ دیٹ کا استعمال کیا. طلحہ از اسٹڈینگ یہ تو پریزنٹ ہے، تو پریزنٹ پاسٹ میں تبدیل ہو جائے گا طلحہ واز اسٹڈینگ. دیٹس present perfect change into past perfect. Musa said Harun has left already. And indirect Musa said, again that کا استعمال ہوگا. has کے بجائے ہم had کا استعمال کریں گے. Harun had left already. Simple future will change into the past would, will and change into would. Naila said, I will be here tomorrow. Naila said that she would be there tomorrow. Then future continuous tense will change into the past future would, like Imad said, I will be visiting my family in England. Then indirect Imad said that he would be visiting his family in England. Zishan, is there anything important? Zishan Kareem, do you have a question you want to put? چلو آپ کوشچن پوچھ لے. I will respond. ذیشان یار سروس ایشو ہے تو اس میں کیا کروں؟ اس میں تو میں ہیلپ نہیں کر سکتا نا. پلیز آپ ایسا کریں کہ کوئی اسٹرانگ وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے. کیا دوبارہ سمجھا دوں؟ آپ کوشچن تو پوچھ لیں نا. آئی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا کہ آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ میں آپ کو کیا سمجھا دوں. چلو اوکے. Past continuous tense changes into past perfect continuous tense. Bano said,
that she had been watching television. मोहम्मद सजील ऐसे डिसअपॉइंटेड बातें ना करे. स्टिल वी आर रियली थैंकफुल. फिर भी हम शुक्रगुजार रहेंगे. ये तो इंटरनेट है, ये तो ऐसा है कि कभी कभार इसकी ज़रूरत भी नहीं होती, फिर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं. ऐसा ऐसे लोग रहते हैं, इनको रिज़्क नहीं मिल रहा, और फिर भी वो यानी ज़िंदगी गुजार लेते हैं. स्टिल वी आर रियली थैंकफुल that we are really living in a peaceful country. Past perfect to past perfect no change. Past perfect में कोई change नहीं होता. Noreen said, I had already eaten. Indirect, Noreen said that she had already eaten. Past perfect continues to past perfect continues, no change as here. Sophia said, I have been cooking. Indirect, Sophia said that she had been cooking. Then the next one, future, yeah, present future ability or possibility can change into the past ability or possibility could. Can को हम could में तब्दील कर लेते हैं, जैसा कि Sami said, I can walk on Saturday. Sami said that I can walk on Saturday. Indirect, Sami said, फिर हम that का इस्तेमाल करेंगे. Sami said that he could walk on Saturday. और इसी तरह नीचे आप देख ले कि मैं वो might में चेंज होगा. Yes, of course. इसी तरह होगा. Sana said that she might buy a new car. Making inferences. अभी inferences क्या है? Inferences ये है स्टूडेंट्स के आप अपनी सोच को राइटर या स्पीकर के सोच में शामिल करें, और जो वो कहना चाहते हैं आप इसको अंडरस्टैंड कर लें. इसको कहते हैं इन्फ्रेंसेस. व्हेन यू इंक्लूड योर थिंकिंग एंड द थिंकिंग ऑफ द स्पीकर और राइटर. मुकद्दस स्लाइड तो शेयर हो चुकी है, और ऐसा है कि बाकी स्टूडेंट देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा करें कि या तो रिजाइन करें या सिस्टम को रिफ्रेश कर ले. ओके. Making inferences. Making inferences mean reading in between the lines. Reading in between the lines इस पे जरा फोकस करें. And making intelligent guess. जब आप लाइंस के दरमियान पढ़ ले और आप गेस भी कर ले, अंदाजा भी लगा ले, what is being said or written, कि क्या वो क्या कह रहा है, और वो उसने क्या लिखा है. Sometimes the information is not clearly stated. कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो क्लियर आपको नजर नहीं आती, but you will search it, you will understand it. Writers sometimes tell us indirectly then directly. बाज़ औक़ात राइटर जो है वो हमें डायरेक्टली नहीं बताते, वो हमें इनडायरेक्टली बताते हैं. They give us hints or clues that help us read between the lines. और वो इसके लिए हमें क्लूज देते हैं, वो डायरेक्ट हमें नहीं बताते. We need to use these clues to understand the deeper meaning the writer is trying to give. And when we use these clues, we are actually inferring. जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो इसको हम inferring कहते हैं. Suppose you are setting, अभी आप inferring कर रहे. uh, inferring, suppose you are sitting in your car
stopped at a red signal. آپ جس کار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریڈ سگنل پہ رک گئی. گاڑی آپ کی جو گاڑی ہے وہ رک گئی. یو ہیئر اسکریچنگ ٹائرس. آپ نے ٹائرس کی آواز وہ سن لی. دین الاؤڈ کریش, اور پھر ایک لاؤڈ کریش کی آواز سنی. اینڈ بریکنگ گلاسز, اور شیشہ توڑنے کی آواز بھی آپ نے سن لی, لیکن آپ نے کچھ دیکھا نہیں. ٹھیک ہے. ناؤ یو سی نتھنگ, آپ نے کچھ دیکھا بھی نہیں. بٹ یو انفر, لیکن آپ انفر کر رہے ہیں that there has been a car accident, کہ یہ ایک کار ایکسیڈنٹ ہے. We all know the sounds of scratching tires and a crash. اور اس کا تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ٹائرس کی جو اسکریچنگ ہے, اس کی آواز کیا ہے, اینڈ آلسو a crash. We know that these sound always mean a car accident. اور اس سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک کار ایکسیڈنٹ ہے. Making inference means choosing the most likely explanation from the fact at hand. اور جو ممکن ہے وہی انفر کا میننگ, یہ استدلال بھی ہو سکتا ہے, یہ نتیجہ بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح جب آپ اپنے ذہن سے کوئی میننگ نکالے تو اس کو ہم انفر کہتے ہیں. یس. ڈسکرپٹیو رائٹنگ. ڈسکرپٹیو رائٹنگ کیا ہے؟ In Unit 6, you have learned about paragraph development. You have learned about the essential part of the paragraph, such as main idea, topic, sentence, and supporting detail. In Unit 7, you have been given some basic guideline about essay writing, and the unit we are going to teach you descriptive writing. پہلے ایسا ہوا that we learned about uh, or we had the discussion on paragraph writing. Then we discuss essay writing. Now we are going to discuss descriptive writing. Before you learn more about descriptive writing, look at this diagram. That will make it clear as what is involved in writing an typical essay. Description. What description is? Description is the act, process, or a technique of describing. Describe mean بیان کرنا. Description mean بیان کرنا. It is about describing something that can be a description of a journey. یہ ایک جرنی کا ڈسکرپشن بھی ہو سکتا ہے. A vivid description of a game, یا ایک گیم کا ڈسکرپشن ہو سکتا ہے. A pictorial representation, یا آپ ایک تصویر لگا لے اور اس کا جو ریپرزنٹیشن ہے وہ کر لے. A description of an object, یا سامنے ایک چیز رکھ لے اور وہ بیان کر لے. اینڈ ریکاؤنٹنگ آف پاسٹ ایونٹ, یا ایسا کرے کہ آپ ریمائنڈ کر لے, ریکال کرے پاسٹ میموریز کو اور اس کے بارے میں آپ کچھ یاد دلائے اور وہ بیان کرے. اینڈ a description essay you wrote about what a person, place or thing is like. اور آپ ایسا بیان کریں گے کہ آپ ان کی تصویر جو ہے وہ لفظوں میں بیان کرے کہ وہ شخص, وہ جگہ یا وہ چیز وہ کیسی تھی. جی آپ پوچھ لے, میں آپ کو آنسر کروں گا. This is done by using lots of descriptive language and enough vivid details to help the reader create a mental picture of what is being said. لیکن آپ کے الفاظ جو ہے وہ ایسے ہونے چاہیے کہ آپ ایک تصویر کو لائے, جو آپ کے آڈینس ہے جو یا جو آپ کے ریڈر ہے ان کی نظروں میں ایک تصویر لائے, اور وہ تصویر آپ لفظوں کی مدد میں
وہ لائے اور ان کو پریزنٹ کرے. یعنی آپ کے جو الفاظ ہے وہ اتنے سلیکٹڈ ہو، یا وہ اتنے یعنی اٹریکٹیو ہو کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹ، آپ ایسا کرے کہ جب آپ ایک مرتبہ کویز کو اٹیمپٹ کر لے، تو اگر اس میں کم مارکس آ جائے آپ کے، تو آپ دوبارہ اٹیمپٹ کر لے. ٹھیک ہے. ہاں، اگر فرسٹ ٹائم پہ آپ کے 28 مارکس آ گئے یا 26 مارکس آ گئے، اور آپ سوچ رہے کہ یہ کافی مارکس ہے، یہ یا انتہائی اچھا فگر ہے، تو دوبارہ سیکنڈ ٹائم یا تھرڈ ٹائم اٹیمپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے آلریڈی اچھے مارکس دیے. لیکن جس کویز میں آپ کے مارکس زیادہ ہو تو وہی کنسیڈرڈ ہوگا. ہاں، لیٹسٹ کاؤنٹ ضرور ہاں، لیٹسٹ ضرور کاؤنٹ ہو، کیونکہ وہ وہی آپ کا جو ہے لاسٹ اٹیمپٹ ہوگا. سپوز یو وانٹ ٹو ڈسکرائب این امپورٹنٹ اور اسپیشل ایونٹ، واٹ ہیپن، تو آپ دوبارہ اٹیمپٹ کر لینا. اگر تو 25 تو ماشاء اللہ وہ یو سیکیورڈ ہائی اسکور. سپوز یو وانٹ ڈسکرائب an important or special event, what happened to you, what do you have to do, what do you need to consider when you write the description essay, the descriptive essay. You may like to consider the following points. جب آپ descriptive essay لکھتے ہیں تو یہ یاد رکھ لے ذہن میں. Think of an occasion that you want to describe. Why is this particular instance important? What were you doing? What other things were happening around you? Is there anything specific, detail that stands out in your mind? What kind of surrounding were you in? آپ آپ ایسا کریں کہ جب آپ ڈسکرپٹیو ایسے لکھتے ہیں تو اس اوکیزن کے بارے میں لکھ لے. پھر پارٹیکولر جو یعنی جو چیز امپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں سوچ لے. آپ کیا کر رہے تھے اس ٹائم، وہی لکھ لے. کس طرح یہ پیش آیا یا واقعہ ہوا اس کے بارے میں لکھ لے. اور جو امپورٹنٹ ڈیٹیل ہے وہ بھی لکھ لے. اسٹوڈنٹ ایسا ہے، ابھی 14 منٹس ہے کلاس ختم ہونے میں. اگر اس ٹائم ہم بریک کر لیں تو پھر دوبارہ کلاس جوائن ہونے کی ضرورت نہ پڑے گی اور نہ ٹائم ملے گی. تو ایسا کریں گے کہ ہم یہ جو 2-3 سلائڈ ہے اس کو ختم کر کے نا، پھر ہم بریک نہیں، ہم 2 دن کے لیے بریک لے لیں گے. ٹھیک ہے، مختصر بریک نہیں، انشاءاللہ صحیح بریک. چلو ٹھیک ہے، ہم پہلے ہاں یس گڈ. Listening to description. How did you learn your own language? In fact, you never really learned it at all. You just started speaking. اسٹوڈنٹ، میں آپ سے ایک کوشچن پوچھ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اپنی جو زبان ہے، مادری زبان، آپ کو کیسے آتی ہے، یا آپ نے کیسے اس کو جو ہے لرن کیا ہوا ہے؟ آپ کو صرف یہ یاد آئے گا کہ آپ اسپیکنگ کر سکتے ہیں. باقی ہاں یس گڈ، زبردست زبردست فملے. تو کبھی کسی نے آپ کو یہ کہا کہ آپ یہ زبان بولے، یہ ورڈ اسی طرح بولے، یہ ورڈ اسی طرح بولے، یہ ورڈ یہاں پہ بولے، یہ ورڈ وہاں پہ بولے؟ کبھی کسی نے آپ کو گائیڈ کیا ہوا ہے؟ نہیں، کسی نے گائیڈ نہیں کیا. آپ بھی ایسا ہے کہ وہی طریقہ جو ہے آپ انگلش پہ اپلائی کرے، کہ آپ بار بار سن لیں،
آپ بار بار پریکٹس کر لیں. ابھی یہ جو آپ یعنی مختلف لینگویجز بولتے ہیں نا، وہ چاہے جو بھی لینگویج ہو، یہ ایسی نہیں ہے کہ یہ آپ کی جو مائنڈ ہے اس میں انسٹال تھی یہ لینگویج. یہ انسٹال نہیں تھی لینگویج. یہ آہستہ آہستہ اس کی سمجھ آ گئی ہے آپ کو. تو آپ ایسا کریں. تو ٹرائی تو کر لینا. آپ لوگ موبائل پہ مختلف قسم کے گیمز کھیلتے ہیں یا اسی طرح اپنا وقت ضائع کر لیتے ہیں. تو اس سے اچھا ہے کہ کوئی اسپیچ، کسی کا اسپیچ وہ سن لے، یا کوئی اور ایسا کام کرے، یا کوئی ایسا ٹریک اپلائی کرے جس سے آپ انگلش وہ سیکھ سکے. اگر آپ اردو یا پنجابی یا اسی طرح اور لینگویج کو آپ سیکھ سکتے ہیں تو انگلش میں کیا حرج ہے؟ اوکے گڈ. ہاں. اینڈ ویری سون یو میٹ پروگرس. جب آپ سن لیں گے تو آپ کو پروگرس وہ تبدیلی نظر آئے گی. یو ہارڈ پیپل اسپیکنگ یور لینگویج. دین ایف بائی میجک یو اسٹارٹیڈ ٹو اسپیک. اور جب آپ سن لیں گے تو ضرور وہی الفاظ جو ہے وہ آپ کی زبان پہ آئیں گے. اور ضرور اگر آئیز اور ایئر سے ان پٹ آپ کو ملتی ہے تو وہی آؤٹ پٹ آپ کے زبان اور ہاتھوں پہ آئے گی. کیونکہ جہاں پہ ان پٹ ہوتا ہے وہاں پہ آؤٹ پٹ ضرور ہوتا ہے. اور ان پٹ جو آنکھوں سے ہے وہ ریڈنگ ہے، اور ان پٹ جو ایئر سے ہے وہ لیسننگ ہے. اگر آپ آنکھوں سے دیکھ رہے تو وہی آؤٹ پٹ وہ ہاتھوں سے ہوگا، لکھائی میں ہوگا. اور جو ان پٹ وہ سننے میں ہوتا ہے تو وہ پھر زبان سے ہوگا. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تھینک یو سو مچ فار یور پیشنس. اینڈ ابھی اگر کوئی کوشچن ہے آپ بے شک پڑھ لیں، دعا بھی کر لیں. صرف نماز نہ پڑھ لیں، دعا بھی ساتھ ساتھ کر لیں. یو آل آر ویلکم. جی ضرور جائیں. انشاءاللہ آپ یاد ہی رہیں گے انشاءاللہ. جب شیڈول ہوگا تو وہ اپیئر ہوگا خود بخود. یو آل آر ویلکم. بس آپ کو سمجھ آئی تو یہ اچھی بات ہے. ہاں، میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے. بس وہ فیصلہ آپ اعراب کر لے کہ وہ کیوٹ ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے تو وہ فیصلہ آپ خود کر لیں. ہاں، سنڈے کو بھی کویز ہوتا ہے. گرامر ویک ہے تو ہو جائے گی. اور جن کی سمجھ نہیں آتی تو آپ ان کو بہت زیادہ ٹائم دے دیں اور بہت غور سے ان کو سن لیں. گرامر ویک ہے تو پریکٹس کر لیں. آ جائے گی.
یہ آہستہ آہستہ آپ کو کیا رپلائی میں کروں انیلا؟ پیپر کا مجھے پتہ نہیں، یہ شاید یہ مارچ میں ہو. ولی مال پختو راځي زه پښتون یم، نو پښتو به مال خامخا راځي. جی تاسو هم اورم واوره. امیر تاسو وایه څه وایې؟ نہیں جی میں پنجابی نہیں بول سکتا. یہ شاید مارچ میں ہوں گی، فروری کے بعد. جی زینب پښتو نه راځي تاسو ته، تو اتنی بڑی بات تو نہیں ہے یہ. بول دیا میں نے ان کو. میں ملاکنڈ سے ہوں ذیشان. میں نے ان کو پشتو میں یہ کہا کہ مجھے پشتو آتی ہے، میں پشتو سپیکر ہوں. میں بس یہی آتی ہے. ٹھیک ہے، اتنا آتا ہے، یہ بھی بڑی بات ہے. یس اردو اچھی زبان ہے اور یہ قومی زبان ہے نا. بیکاز آپ یہ ذہن میں یاد رکھ لیں دیٹ ان پاکستان وی یوز انگلش ایز این انٹرنیشنل لینگویج. انگلش کو ہم انٹرنیشنل لینگویج. امیر خبر مینه د اگنور کړي خو میسیجز دومره زیات وي. ساری فور دیٹ کہ نہیں ذیشان، بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی یار. ہاں. اور انگلش جو ہے وہ انٹرنیشنل لینگویج کے طور پہ یوز ہوتا ہے، اینڈ اردو از یوز ایٹ نیشنل لیول. باقی جو ہے سم لینگویجز وہ پروونشل لیول پہ، جس طرح سندھی اور پنجابی اور لینگویج پشتو، تو یہ پروونشل لیول پہ. اور باقی جو ہے وہ یعنی انڈینجرڈ لینگویجز ہوتی ہے یا لوکل لینگویجز ہوتی ہے چھوٹی چھوٹے. لیکن پاکستان میں 74 لینگویجز وہ بولی جاتی ہے. اوکے. پردیپ آپ سندھی ہے؟ اوکے. انیلا کیا بتاؤ؟ ٹھیک ہے. آپ آزاد کشمیر سے ہیں؟ اوکے. بٹ میں آڈیو اسٹوڈنٹ بعض اسٹوڈنٹ وہ کمنٹس کر لیتے ہیں، لیکن اس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ پڑھے بغیر وہ اوپر جاتے ہیں نا، اس لیے میں اس پہ رسپونڈ نہیں کر سکتا. ساری میں کرنا چاہتا ہوں لیکن اتنا موقع نہیں ملتا کہ میں اس کو رسپونڈ کر لوں. اس کا مطلب ہے ستا بشان یو نشتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. صابرہ سوات میں آپ کہاں سے ہیں؟ منگورا ہے یا
جو آور کلاسز ہیں نا. ہاں واٹس ایپ پہ تو رسپانس ہونا چاہیے. تھینک یو سجاد خان، تھینک یو. اوکے. چلو اسٹوڈنٹ اپنا خیال رکھیے. احسن، میں ملاکنڈ سے تعلق رکھتا ہوں. اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ. اس سے پہلے میری کلاس ہو رہی تھی تو اس میں دو تین بچے یہ کہہ رہے تھے کہ سر جب تک آپ نہ جائے ہم نہیں جائیں گے. لیکن خیر آپ جائیں.